آج ہم ایک سوال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ایسی قوم جو صدیوں تک بر صغیر پر حکومت کرتی رہی، وہ صرف 150 سال میں ایک الگ وطن کا مطالبہ کرنے تک کیسے پہنچ گئی؟ جی، اور یہ کہانی صرف سیاسی نہیں ہے، یہ شناخت، خوف اور بقا کی کہانی ہے. تو اس سفر کو سمجھنے کے لیے آج ہم نائجل اسمتھ کی کتاب پاکستان، تاریخ، ثقافت اور حکومت کے پہلے حصے کا سہارا لے رہے ہیں. بالکل. ہمارا مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں، بلکہ ان کے پیچھے جو محرکات تھے انہیں سمجھنا ہے. ہم دیکھیں گے کہ مغلیہ سلطنت کے زوال سے لے کر 1857 کی جنگ اور پھر سر سید تک وہ کون سے موڑ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. یہ تو ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہے نا. تو آئیے پہلی کڑی سے شروع کرتے ہیں، مغلیہ سلطنت کا زوال. جی. کتاب کا آغاز آخری عظیم مغل بادشاہ اورنگزیب سے ہوتا ہے. ایک ایسا حکمران جس نے سلطنت کو تاریخ کی سب سے بڑی وسعت دی. لیکن کیا یہی پھیلاؤ اس کے ٹوٹنے کی وجہ بن گیا؟ یہ تو بڑا عجیب تضاد ہے. یہی اورنگزیب کی شخصیت کا سب سے دلچسپ پہلو ہے. دیکھیں، ایک طرف تو وہ انتہائی نظم و ضبط والے، مذہبی اور ایک ناقابل یقین قوت ارادی کے مالک تھے. اچھا. لیکن دوسری طرف ان کی کچھ پالیسیاں ہی سلطنت کے لیے آپ کہہ سکتی ہیں کہ زہر بن گئیں. مثال کے طور پر دکن کی جنگیں. 25 سال طویل جنگوں نے شاہی خزانے کو بالکل خالی کر دیا. 25 سال؟ جی، 25 سال. اس نے سلطنت کی فوجی طاقت کو بری طرح تھکا دیا تھا. اچھا، تو یہ تو وہ والی بات ہوئی کہ جنگ تو جیت لی لیکن اس کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ سلطنت ہی کمزور پڑ گئی. کتاب میں ان کے غیر مسلموں پر جزیہ ٹیکس دوبارہ لگانے کا بھی ذکر ہے. یقیناً. اس نے بہت سی غیر مسلم آبادی کو، خاص طور پہ راجپوتوں کو، جو پہلے مغلوں کے بڑے وفادار ستون تھے، سلطنت سے بدزن کر دیا. تو ان کی اپنی طاقت، یعنی ان کا سخت مذہبی رویہ، آخرکار ان کی کمزوری ثابت ہوا. لیکن آپ کہہ رہی تھیں کہ کچھ اور بھی مسائل تھے. جی، ایک اور مسئلہ تھا جو شاید اس سے بھی بڑا تھا، اور وہ تھا جانشینی کا کوئی واضح قانون نہ ہونا. مطلب تخت کا اگلا وارث کون ہوگا؟ بالکل. اورنگزیب نے خود اپنے بھائیوں، خاص طور پر دارا شکوہ کو بڑی بے رحمی سے قتل کر کے تخت حاصل کیا تھا. تو جب وہ 1707 میں فوت ہوئے، ان کے بیٹوں نے بھی وہی کیا. اس کے بعد آنے والے حکمران کمزور تھے اور دربار سازشوں کا گڑھ بن چکا تھا. اور جب مرکز کمزور ہوتا ہے تو ہر کوئی اپنا حصہ نوچنے کی کوشش کرتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اسی کمزوری نے دوسروں کو موقع دیا، مراٹھوں کو، سکھوں کو اور پھر نادر شاہ جیسے بیرونی حملاوروں کو بھی. تو سلطنت اندر اور باہر دونوں طرف سے حملوں کی زد میں تھی. جی ہاں. 18ویں صدی کے وسط تک تو مغل بادشاہ صرف دہلی کے لال قلعے کا حکمران رہ گیا تھا. اصل طاقت مراٹھوں کے پاس آ چکی تھی. اچھا. پھر 1761 میں پانی پت کی جنگ میں احمد شاہ ابدالی نے انہیں شکست دی، لیکن افغان بھی یہاں مستقل حکومت قائم نہ کر سکے. اس پوری افراتفری نے ایک بالکل نئی طاقت کے لیے دروازہ کھول دیا. اچھا، تو جب یہ سب سیاسی سطح پر ہو رہا تھا، مسلم معاشرے کے اندر کیا چل رہا تھا؟ لوگ کیا سوچ رہے تھے؟ کتاب ہمیں کچھ مذہبی اصلاحی تحریکوں کی طرف لے جاتی ہے. جی، ان میں پہلا بڑا نام شاہ ولی اللہ کا ہے. شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ کا کردار بہت اہم ہے. انہوں نے مسلمانوں کے زوال کا تجزیہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کی بنیادی وجہ دین کے اصل اصولوں سے دوری ہے. تو ان کا حل کیا تھا؟ ان کا سب سے انقلابی کام قرآن کا فارسی میں ترجمہ کرنا تھا. ایک منٹ، یہ انقلابی کیسے ہوا؟ میرا مطلب ہے ترجمہ تو ایک علمی کام لگتا ہے. نہیں، دیکھیں، اس میں ایک گہری بات ہے. اس دور میں قرآن کو براہ راست سمجھنے کا رواج نہیں تھا. لوگ علماء کی تشریحات پر انحصار کرتے تھے. اچھا. شاہ ولی اللہ کا یہ قدم علم پر چند لوگوں کی اجارہ داری کو توڑنے کے مترادف تھا. یہ ایک طرح سے فکری آزادی کی دعوت تھی کہ عام پڑھا لکھا مسلمان بھی خدا کے پیغام کو خود سمجھ سکے. یعنی ان کی حکمت عملی فکری اور روحانی اصلاح پر مبنی تھی. لیکن کتاب میں آگے چل کر ہمیں سید احمد شہید بریلوی جیسے لوگ ملتے ہیں. انہوں نے تو ایک بالکل مختلف راستہ اپنایا. جی، سید احمد شہید شاہ ولی اللہ کی تعلیمات سے گہرے متاثر تھے، لیکن ان کا ماننا تھا کہ صرف فکری اصلاح کافی نہیں. انہوں نے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف مسلح جدوجہد یعنی جہاد کا راستہ چنا. ان کا ہدف کون تھا؟
ان کا بنیادی ہدف پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی جو مسلمانوں پر سختیاں کر رہی تھی۔ انہوں نے پشاور کے قریب ایک مختصر اسلامی ریاست قائم بھی کی، لیکن 1831 میں بالا کوٹ کی لڑائی میں وہ شہید ہو گئے۔ اور اسی دور میں بنگال میں بھی کچھ تحریکیں چل رہی تھیں، ہے نا؟ فرائضی تحریک اور تیتو میر کی۔ بالکل، بنگال میں معاملہ تھوڑا مختلف اور زیادہ معاشی تھا۔ وہاں مسلم کسانوں کا ہندو زمینداروں کے ہاتھوں شدید استحصال ہو رہا تھا، اور ان زمینداروں کو اکثر ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت حاصل تھی۔ تو فرائضی تحریک کا مقصد کیا تھا؟ فرائضی تحریک نے مسلمانوں کو اسلام کے بنیادی فرائض کی طرف لوٹنے کو کہا تاکہ ان میں اتحاد پیدا ہو، جبکہ تیتو میر نے تو سیدھا زمینداروں اور انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ وہ بھی 1831 میں مارے گئے۔ تو یہ ساری تحریکیں فوجی طور پر تو ناکام ہو گئیں، لیکن کیا ان کا کوئی دیر پا اثر ہوا؟ یقیناً ان تحریکوں نے بھلے ہی وقتی طور پر شکست کھائی، برصغیر کے مسلمانوں میں ایک نئی سیاسی اور مذہبی بیداری پیدا کی۔ انہوں نے یہ احساس دلایا کہ وہ ایک الگ اکائی ہیں اور انہیں اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہوگا۔ تو ایک طرف یہ مذہبی تحریکیں مسلمانوں کو اندر سے جھکا رہی تھیں، لیکن باہر ایک بالکل نئی طاقت اس خلا کو پر کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی، انگریز۔ جی، اور وہ تاجروں کے روپ میں آئے۔ یہ کیسے ہوا؟ مطلب تاجر سے حاکم بننے کا سفر؟ یہ بہت تدریجی عمل تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں صرف تجارت کرنے آئی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کی مرکزی حکومت کمزور پڑ رہی ہے اور مقامی راجے مہاراجے آپس میں لڑ رہے ہیں، انہوں نے اس کھیل میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اپنی فوج بنا کر؟ جی، اپنی فوج بنائی، مقامی حکمرانوں سے اتحاد کیے اور اپنے یورپی حریفوں خاص طور پر فرانسیسیوں کو باہر نکالا۔ اور پھر 1757 میں جنگ پلاسی ہوئی۔ کیا یہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا؟ یہ فیصلہ کن موڑ تھا۔ رابرٹ کلائیو کی نواب سراج الدولہ کے خلاف فتح نے کمپنی کو صرف ایک جنگ نہیں جتوائی، بلکہ انہیں ہندوستان کے سب سے امیر صوبے بنگال کا اصل حاکم بنا دیا۔ یہاں سے دولت کا جو بہاؤ برطانیہ کی طرف شروع ہوا، اس نے انہیں ناقابل تسخیر بنا دیا۔ ایک منٹ، 1757 میں پلاسی اور پھر ٹھیک 100 سال بعد 1857 میں اتنی بڑی بغاوت، یہ تو مطلب کوئی تعلق ہے ان دونوں میں؟ ایسا لگتا ہے جیسے 100 سال کا جمع شدہ غصہ ایک ساتھ پھٹ پڑا ہو۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ 1857 کی جنگ کی فوری وجہ تو وہ نئے کارتوس تھے جن پر گائے اور سور کی چربی لگی ہونے کی افواہ تھی، جس نے ہندو اور مسلمان دونوں فوجیوں کے جذبات کو بھڑکا دیا۔ جی، لیکن اصل وجوہات 100 سال سے جمع ہو رہی تھیں۔ بھاری ٹیکس، ڈاکٹرن آف لیکس جیسے قوانین، ہندوستان کی مقامی دستکاریوں کی مکمل تباہی، اور سب سے بڑھ کر یہ خوف کہ انگریز ان کا مذہب اور ثقافت چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ بغاوت بہت بڑے پیمانے پر پھیلی، لیکن آخرکار ناکام ہو گئی۔ کیوں؟ کتاب کے مطابق اس کی کئی وجوہات تھیں۔ بغاوت کرنے والوں کے پاس کوئی ایک مرکزی قیادت نہیں تھی، ان کے مقاصد واضح نہیں تھے، اور ان کے درمیان رابطے اور تنظیم کا فقدان تھا۔ اور دوسری طرف انگریز زیادہ منظم تھے، بہت زیادہ منظم تھے۔ ان کے پاس بہتر فوجی ٹیکنالوجی تھی، خاص طور پر ٹیلی گراف، جس سے وہ تیزی سے معلومات پہنچا کر اپنی فوجوں کو منظم کر سکتے تھے۔ اور اس جنگ کے نتائج مسلمانوں کے لیے خاص طور پر تباہ کن ثابت ہوئے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ بغاوت کی علامتی شخصیت آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر بن گئے تھے۔ انگریزوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ مسلمانوں کی سازش تھی تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی حکومت واپس حاصل کر سکیں۔ اچھا، انتقامی کارروائیوں کا ایک طویل اور بھیانک دور شروع ہوا۔ ہزاروں کو پھانسی دی گئیں، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں اور انہیں سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا گیا۔ تو 1857 کے بعد مسلمان ہر لحاظ سے بالکل پستی میں چلے گئے۔ ایسے میں جب ہر طرف مایوسی تھی، سر سید احمد خان منظر عام پر آئے۔ ان کا پیغام کیا تھا جو اس وقت کے حالات سے بالکل مختلف تھا؟ سر سید ایک حقیقت پسند انسان تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ انگریزوں سے ہتھیاروں سے لڑنا خودکشی کے مترادف ہے۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ مسلمانوں کی بقا کا واحد راستہ انگریزوں سے تصادم نہیں بلکہ مفاہمت ہے۔ مفاہمت؟ جی، اور جدید مغربی تعلیم حاصل کرنا۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر مسلمانوں نے یہ نہ کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جائیں گے۔ لیکن اس پر تو بہت تنقید ہوئی ہوگی نا کہ یہ تو ایک طرح سے ہتھیار ڈالنے والی بات تھی، ایک نئی قسم کی فکری غلامی۔
بالکل ان پر شدید تنقید ہوئی. بہت سے علماء نے انہیں انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیا. لیکن سر سید کی منطق بہت عملی تھی. انہوں نے ایک کتابچہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر انگریزوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بغاوت کی وجہ مسلمانوں کی سازش نہیں بلکہ خود انگریز حکومت کی غلط پالیسیاں تھیں. وہ ایک پل بنانا چاہتے تھے. بالکل. اور اس پل کا سب سے بڑا ستون تھا علی گڑھ کالج. 1875 میں؟ جی 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا. یہ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں تھا، یہ ایک ویژن تھا. ایک ایسی جگہ جہاں مسلم نوجوان مغربی سائنس بھی پڑھے اور اپنی اسلامی اقدار پر بھی قائم رہیں. یعنی ایک ایسی نسل تیار کرنا جو جدید دنیا کا مقابلہ کر سکے. جی ہاں. اور یہیں سے ہمیں اس نظریے کی ابتدائی جھلک بھی ملتی ہے جسے بعد میں دو قومی نظریہ کہا گیا. سر سید اس نتیجے پر کیسے پہنچے؟ اس کی جڑیں جمہوریت کے بارے میں ان کے خدشات میں تھیں. وہ جانتے تھے کہ اگر ہندوستان میں مغربی طرز جمہوریت آئی تو وہاں ایک شخص ایک ووٹ کا اصول ہوگا. اور چونکہ ہندو اکثریت میں تھے تو حکومت ہمیشہ ہندوؤں کی ہوتی. بالکل. مسلمان ایک مستقل اقلیت بن کر رہ جاتے. اور کتاب کے مطابق 1867 کے اردو ہندی تنازع نے ان کے شکوک کو یقین میں بدل دیا. یہ کیا تھا؟ دیکھیں، یہ صرف زبان کی لڑائی نہیں تھی، یہ شناخت کی جنگ تھی. اردو جو فارسی عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی اس وقت تک مسلمانوں کی ثقافتی زبان سمجھی جاتی تھی. اچھا. جب بنارس میں ہندو رہنماؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو دیونگری رسم الخط میں سرکاری زبان بنانے کی مہم چلائی تو سر سید کو یہ مسلمانوں کی اجتماعی شناخت اور ثقافت پر براہ راست حملہ محسوس ہوا. تو اسی واقعے نے انہیں یہ کہنے پر مجبور کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں. جی، کہ ان کے مفادات اور ثقافتیں اتنی مختلف ہیں کہ وہ ایک سیاسی نظام کے تحت اکٹھے نہیں رہ سکتے. اسی لیے انہوں نے 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کی شمولیت کی مخالفت کی. کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ بنیادی طور پر ایک ہندو جماعت ہے. جی، اور اس میں شامل ہو کر مسلمان اپنی الگ سیاسی شناخت کھو دیں گے. تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں، ہم نے ایک عظیم سلطنت کے ملبے سے کہانی شروع کی، پھر مذہبی بیداری کی کوششیں دیکھیں، ایک غیر ملکی طاقت کا قبضہ اور ایک خونی بغاوت کا سامنا کیا، اور آخر میں سر سید کی قیادت میں بقا کی ایک نئی حکمت عملی تک پہنچے. اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو ان تمام واقعات نے ہندوستانی مسلمانوں میں ایک گہرا اجتماعی شعور پیدا کیا. کیسا شعور؟ اقتدار چھن جانے کا دکھ، اپنی ثقافت اور شناخت کے مٹ جانے کا خوف، اور ایک ہندو اکثریت والے جمہوری ہندوستان میں اپنے مستقبل کے بارے میں خدشات. یہ وہ بنیادی عناصر تھے جنہوں نے آگے چل کر ایک الگ وطن کے مطالبے کی بنیاد رکھی. تو کتاب ہمیں 20ویں صدی کے دہانے پر لا کر چھوڑتی ہے. سر سید نے مسلمانوں کے لیے تعلیم اور انگریزوں سے محاذ رائی سے گریز کا راستہ متعین کر دیا تھا. تو اس پر غور کرنے کے لیے ایک سوچ یہ ہے کہ اگلے 40 سالوں میں جو 1947 پر ختم ہوئے، کیا سر سید کی یہ حکمت عملی بالآخر کامیاب رہی یا اس نے صرف ایک ناگزیر سیاسی تصادم کو کچھ دہائیوں کے لیے آگے دھکیل دیا تھا؟